بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دعا قبول ہونے کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر دعائیں قبول بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ ایسی دعا قبول کرے نہ اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے۔ آفس گئے، باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے۔ ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے نا تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا۔ دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے کہ سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تو ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو پھر بھوک لگ رہی ہو تو سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے، اگر بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آپ کو بعض دفعہ اس کے الٹرنیٹ بھی نہیں دیتا، نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسرے کی بیماری آنے والی ہوتی ہے، اللہ نے اس سے اس وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے تو وہ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پتہ ہے بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے وقت حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹھ کے پاس جب کوئی بھکاری مانگنے جاتا ہے تو وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا تو نام تو سنا تھا بڑا سخی ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ لازمی تب ہی ہم نے اہل اولیاء کو دیکھا ہے دعا مانگتے بہت ہی اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لمبی لمبی ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اسے وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی تھی؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا اپنے بیٹوں کو تو دوسرا بیٹا بھی گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کی قسم یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے۔ آپ کی جان نہ چلی جائے تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا، کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا اس وقت بھی یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے آپ کو ابھی تک یہ یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت سے جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کر مت بیٹھو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے۔ اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے بیٹے کو اور پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا۔
اس کام کو لے کر زندگی گزار دی، کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے۔ کہ دوسرا بیٹا بھی گیا۔ بیٹوں نے آ کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے جو چوری کی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا۔ باپ نے کہا، تم نے جیسے پہلے کہانی گڑھی تھی، دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی۔ حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے، چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا۔ یعقوب نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کہا، میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب وہ مجھے تسلی دے رہا ہوگا، اس میں خیر ہوگی۔ ہمارا کام ہے مانگنا، ہم بیکاری ہیں۔ یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ بھی نہیں۔ او بھائی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے، ہمیں اس نے پابند بنا دیا ہے، مانگو تو۔ اہل اولیاء تو مزہ ہی اس سے آتا ہے کہ اس نے بول دیا مانگو، وہ نہ دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہی تھی کہ وہ یعقوب مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا۔ کوئی مایوسی کا لفظ زبان سے نہیں نکالا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے کیونکہ اسے وہ دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اے اللہ، کئی سال سے دعا مانگ رہا ہوں، بیٹا مل جائے، مگر تو نے دوسرا بھی چھین لیا، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول نہیں کرتا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جملہ زبان سے نکلتا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہو رہی تھی، آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کر، اس کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہونے بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف دعا مانگو، دعا قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔